قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ قیادت نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر دانی صاحب، اب میری درخواست ہے کوئی دوسرا سوال نہ کیجیے، ٹائم شارٹ ہے اور اس کا جواب تفصیل مانگتا ہے. جی جی جی. یہ کہنا مجھے معلوم ہے، یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی ہے اور بڑھاتے بڑھاتے ملک کو دہشت گردی کی آگ میں جا کے دھکیل دیا ہے، جو خود مسلک پرست اور فرقہ پرست ہیں، جو امت مسلمہ کی وحدت پر اور پاکستان کی وحدت پر یقین نہیں رکھتے. ایسی بات کہنا اس ملک میں فتنہ پروری کے سوا کچھ نہیں. یہ انتہائی بےہودہ اور جاہلانہ بات ہے کہ فلاں کا ایک مسلک ہے. کوئی شخص اس پورے ملک میں ایسا بھی ہے جس کے بیک وقت 3 مسلک ہوں؟ کوئی ہے جو بیک وقت سنی بھی ہو اور شیعہ بھی ہو، جو بیک وقت اہل سنت یا اہل تشیع بھی ہو اور اہل حدیث بھی ہو؟ کوئی ہے جس کے 2 مسلک ہوتے؟ بھائی ایک فقہی مذہب بھی ہوتا ہے، ایک مسلک بھی ہوتا ہے جو دین اسلام کی چھوٹے معاملات میں تعبیر اور تشریح سے عبارت ہے. اور یہ جو مسلک ہے، پاکستان مسلکوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان بنانے والے کا بھی ایک مسلک تھا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی سوانح حیات کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی لکھی ہوئی یا ویسٹرن ورلڈ امریکہ میں کہیں دنیا میں، وہ بائی برتھ اسماعیلی عقیدے کے تھے اور بعد ازاں اثنا عشریہ شیعہ مسلک کے تھے. لیکن کیا قائد اعظم کے شیعہ مسلک نے قیام پاکستان میں کوئی دخل دیا؟ وہ پورے متحدہ ہند کی مسلم قوم کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، نمائندہ تھے، اور پاکستان بنا تو کیا وہ شیعہ مسلک کے لیے بنا؟ ہر سنی اور شیعہ، ہر مسلم اور غیر مسلم میں قائد اعظم کی قیادت کو مانا اور ان کے نتیجے میں پاکستان کا تحفہ ملا. تو مسلک کہاں گیا؟ مسلک ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے. پاکستان مسلکوں کے لیے نہیں بنا، مسالک تو دور کی بنات ہے، سارے مذاہب کا بھی یہ ملک ہے، مسلمان، ہندو، سکھ اور کرسچنز کا بھی یہ ملک ہے. یہاں یہ پاکستان سعودی عرب نہیں ہے کہ یہاں ایک مسلک کی حکومت ہوگی، نہ پاکستان ایران ہے کہ ایک مسلک کی حکومت ہوگی. پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس میں ہر مسلک اور ہر مذہب کی حیثیت برابر ہے. یہ بات کرنا اس ملک کو بہت بڑے فتنے کی آگ میں ڈالنے کے مترادف ہے. مسلک کی آپ بات کرتے ہیں، میرا مسلک ہے، میں اہل سنت والجماعت ہوں، مگر میرے مسلک میں اہل سنت والجماعت ہو کر میں دوسرے مسالک کو کافر نہیں کہتا اور نہ کافر سمجھتا ہوں. جن لوگوں نے یہ فتنہ چلایا ہے ان کے اور میرے مسلک میں فرق یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلک والوں کو یا کافر کہتے ہیں یا سیاسی اعتبار سے زبان سے نہیں کہتے تو دل سے سمجھتے ہیں. میں کسی کو کافر نہ کہتا ہوں نہ سمجھتا ہوں. میں مسلم اور غیر مسلم سب قومیتوں کو یکجا پاکستان کا وارث سمجھتا ہوں. یہ میرا مسلک ہے اور میرا مسلک وہی ہے جو علامہ اقبال علیہ رحمت کا تھا. یہ سن لیجئے، علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال، ان کی کتاب ہے اپنی زندہ روت، علامہ اقبال کی مکمل سوانح حیات، اور وہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال میرے والد بچپن سے سلسلہ قادریہ میں بیعت کیے ہوئے تھے، میں بھی قادری الطریقت ہوں. ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے. مکاتیب اقبال میں علامہ اقبال لکھتے ہیں، خود مکاتیب اقبال میں نیاز الدین خان کے نام اپنا مسلک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو. وہ لکھتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، علامہ اقبال کے لفظ، میرا یہ عقیدہ ہے یعنی مسلک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی ان کی صحبت اور فیض سے اسی طرح مستفیض ہوتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں اس قسم کے عقائد کا اظہار بہت سے دماغوں کو ناگوار ہوگا، اس لیے خاموش رہتا ہوں. تو علامہ اقبال کا بھی ایک مسلک ہے، وہ اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے، داتا گنج بخش علی حجویری کے لوہے مزار پر لکھا ہوا قطع پڑھ کے دیکھیے. وہ ہمہ وقت اجمیر شریف جاتے، خواجہ نظام الدین اولیاء جاتے، سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے. مگر کیا علامہ اقبال کا ایک مسلک ہونا ان کے پورے فکر کو متاثر کرتا ہے؟ وہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے فکری رہنما تھے، فکری مجتہد تھے، فکری قائد تھے، جن کے فکر نے پاکستان کا خواب دیا.
میں کہوں گا ذوالفقار علی بھٹو مسلکن شیعہ تھے مگر پریکٹیکلی وہ سیکولر تھے. بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، آپ کے جنرل، آپ کے لیڈر، کون ہے جس کا کوئی مسلک نہیں؟ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں گے یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہوں گے. کوئی تیسرا طریقہ تو کوئی نہیں کہ ایسے ایسے کرتے رہیں، ایسے ایسے. اگر ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کا ایک مسلک ہے، آپ سنی ہیں. ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کا مسلک ہے، آپ شیعہ ہیں. اگر آپ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو یا ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے یا سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے. اگر سینے پہ رکھ کے پڑھتے ہیں